بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ اس ہستی کا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ سرور کائنات دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں بے حساب تکلیفیں سہیں اور دین میں وہ مقام حاصل کیا جس کی مثال آج بھی لوگ دیتے ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ اور ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے غلام نے ان کے بتوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ اور غلام نے بڑے عقیدے کے ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو گئے ہو۔ یہ سارے کام چھوڑ کر واپس آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پرستش کرنے والے کے غلام ہو کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس غلام نے بے خوف ہو کر امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا بس چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور جان محمد اور اس کے اللہ کے پاس رکھ کے آ گیا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے کی میری طاقت اور ہمت نہیں ہے، نہ میرے بس کی بات ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غضبناک اور پاگل ہو گیا، اسی لیے کہ اس کو غلام نے بے دھڑک اس کو جواب دے دیا تھا۔ اسی لیے اس نے غصے میں اپنے پیروکاروں کو بلایا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں تیرا محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ اور اس تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کو خوب کوڑے مارے جاتے تھے اور پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے کہ تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے۔ امیہ اپنے غلام کو بھری دوپہری میں دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور خوب تشدد کرتا تھا اور کہتا تھا محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اتنے ظلم و ستم کے باوجود اس غلام کے منہ سے سوائے آہت کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ غضبناک ہو کر اور ظلم و ستم کی انتہا کرتا جاتا۔ ایک دفعہ تو امیہ نے حد ہی پار کر دی، پورا ایک دن اور ایک رات اس غلام کو باندھ کر زمین پہ رکھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تماشا دیکھتا رہا اور اس غلام کو 24 گھنٹہ بھوکا پیاسا رکھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی اور اس کوشش میں بھی وہ ناکام رہا۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام بھول جائے۔ یہ لڑکے اس امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، حمایت حاصل کرنے کے لیے اس غلام کو بڑی بے دردی سے مارتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹا دیتے تھے، لیکن پھر بھی غلام کی زبان سے آہت کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی ظلم و ستم کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دن وہاں سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس بے قصور پر اتنے ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا ہے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان تیرے آخرت میں کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے بڑی حقارت سے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت والے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو سمجھایا کہ اس معصوم پر ظلم کرنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ اس بات پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاد نونی ہے، کیا تم مجھے وہ غلام دو گے؟ وہ غلام مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ غلام میں لے جاتا ہوں، اس کو تمہیں دے دوں گا۔ جبکہ امیہ کا یہ خیال تھا کہ یہ غلام بہت کارآمد ہے اور یہ مہنگے داموں دیں گے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور پریشان ہوا۔ ساتھ ہی اس نے فوراً اسی وقت 40 انگوٹھیاں چاندی کی فرمائش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اس پر بھی راضی ہو گئے اور ہنسی خوشی اسے ادا کر دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے
اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں پہلے ہی آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کلمہ مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاری ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے۔ چونکہ آپ بہت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت توحید دی، آپ نے فوراً قبول کر لیا اور یوں آپ ساتوں اولین کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے اور ایک حکم پر بھاگتے، ایک اشارے پر بھاگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بھی لڑا دیتے تھے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حیدر تک آپ ساتھ ساتھ رہے، لیکن حضرت بلال کے لیے اسلام کی سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو مسجد میں اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت ہی دلکش اور سریلی تھی۔ ان کی اذان کی آواز میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر سیدھا مسجد کی طرف بھاگتے اذان کی آواز سن کر۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال، تم کعبے کی چھت پر جا کر اذان دیا کرو، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ تک عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ان کا مدینے میں رہنا بہت محال اور مشکل ہو گیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلاۃ والسلام سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پہ جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر روک لیا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شرط پر یہ بات مان لی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت اور خوشی کے موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ تو حضرت بلال نے یہی اذان دینا شروع کری تو صحابہ کرام کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور ان تمام لوگوں پر ایک خوشی کی لہر طاری ہو گئی۔ شام کے مورکے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت بلال نے وہیں اپنی رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آپ کو ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ اے بلال، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم تمہاری زیارت کریں۔ اس خواب نے آپ کو بے حد تڑپا دیا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور آپ فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینے پہنچ کر آپ نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ وہاں کے حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے سینے سے چپٹایا اور خوب پیار کیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی تو آپ کیسے ان کی بات ٹال سکتے تھے؟ آپ نے منع نہیں کیا اور جا کر اذان دینی شروع کر دی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگ اس طرح سے مسجد کی جانب دوڑنے لگے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر پھر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے اور آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا، اور ہم سب کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا سچا عاشق رسول بنا دے۔